السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سعیدی 557 میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن جسے کتاب ہدایت، کتاب انقلاب، کتاب علم و حکمت، لا متناہی عجائب و غرائب کا سیل رواں، علوم و معارف کا بحر بے کراں، فکر و نظر کا رہنما، روح بشر کا مسیحا کہا جاتا ہے، جس کا ہر حرف اس کے اعجاز کا بیان ہے، جس کا ہر بیان اس کی عظمت کا نشان ہے۔ اس کتاب لازوال نے انسانی تاریخ و ثقافت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا کیا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ خواہ فکر و عقیدہ کا انقلاب ہو یا علم و ثقافت کا انقلاب ہو، انسان کو تحقیق و تدبر کا شعور، فہم و ادراک کا نور ہو، اسی کی بدولت حاصل ہوا۔ اس کتاب کے نزول سے قبل انسانی معاشرے میں غلط عقائد، فاسد اعمال اور انسانی سوز اخلاق و اطوار کا مکمل رواج و چلن تھا۔ عقیدہ و عبادت کا انسانی تصور اس قدر سطحی ہو گیا تھا کہ ذلیل و کم ترین شے کو بھی معبود بنا لیا جاتا تھا۔ یہ انسان کی کتنی بڑی جہالت و بے شعوری تھی کہ وہ ہر ایسی شے کو خدا سمجھ بیٹھتا تھا جو ادنا سا نفع و نقصان پہنچانے کا سبب ہوتا۔ قرآن نے پوری انسانیت کو اس گمراہی و تاریکی سے نجات دلایا اور اس معبود برحق کا پتہ بتایا جو واقعی میں عبادت کے لائق ہے۔ گویا قرآن نے پوری انسانیت کی پیشانی کو اس ذلت و ننگ سے بچا لیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی ہر ایسی چیز کے آگے سر جھکا دیتی ہے جو خود اس سے کمتر اور حقیر مخلوق ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس باطل عقیدے کی اصلاح کر کے قیامت تک کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کی توحید پر برہان قائم کر دیا۔ معاشرہ و ثقافت میں جو قرآنی انقلاب تھا وہ یہ کہ اس وقت کی قومیں حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی زندگی میں عدل و انصاف، حسن سلوک و ہمدردی کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ گویا وہ انسانی و اخلاقی اقدار سے بالکل ناواقف تھے۔ نسلی، لسانی، قبائلی، علاقائی بنیادوں پر امتیازی سلوک اور اونچ نیچ عام تھی۔ قرآن کے پیغام مساوات اور وحدت آدمیت کے تصور نے طبقات کی زد میں کچلی ہوئی انسانیت اور امتیازی سلوک کی شکار اولاد آدم کو اس کرب سے نجات عطا کر دیا۔ مقام حیرت و افسوس ہے کہ جس قوم کے پاس حیات انسانی کی سعادت و فلاح کا ایسا لازوال نسخہ ہو وہ ناکام و نامراد کیوں ہے؟ جس کے پاس علم و حکمت کا لامتناہی سرمایہ ہو وہ مفلس کیسے بن گئی؟ جس کے پاس شفا و دوا کا ایسا بے مثل تریاق ہو وہ بیمار کیوں ہے؟ خیر و صلاح کا ایسا سفینہ نجات رکھنے کے باوجود شر و فساد میں غرقاب کیوں ہے؟ درخت کی گھنی چھاؤں میسر ہے مگر دھوپ کی حرارت و تپش میں جھلس رہا ہے۔ پانی کا میٹھا چشمہ پاس ہے پھر بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ اسی قضیہ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس کی وجہ قرآن سے بیزاری اور دوری ہے۔ اسی رویے نے امت کو قرآن کے اس فیض سے محروم کر دیا ہے جو ہر محاذ پر کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن کا فیض کیسے حاصل ہے؟ تو قرآن سے فیض پانے کے لیے یوں تو بہت سی باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، مگر خصوصی طور پر آنے والی باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بے لوث نیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھتے وقت اس کا لحاظ رکھے کہ تلاوت کا مقصد صرف طلب ہدایت ہے۔ اگر وہ طلب ہدایت کے علاوہ کسی اور نیت سے قرآن کو پڑھے گا تو اس کا قوی امکان ہے کہ وہ قرآن کے فیض سے محروم رہے گا۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ و تفسیر اس لیے لکھے کہ وہ شہرت و اقتدار پالے تو ممکن ہے کہ اس کی یہ غرض اسے حاصل ہو جائے، مگر قرآنی علم و بصیرت کا کوئی بھی حصہ نہیں مل سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کا احساس
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت یہ احساس دل و دماغ میں چھایا رہے کہ یہ سب سے برتر اور اعلیٰ کلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا احساس غالب ہوتا ہے تو اس کی طرف رغبت و توجہ بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ اس ذہن کے ساتھ اسے پڑھے کہ یہ وہی کتاب ہے جس نے عرب جیسی ان پڑھ قوم کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ اس نے دنیا میں علوم و فنون کی تاریخ رقم کر دی۔ شتر بانی نے جہاں بانی کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ بہت سے لوگ چونکہ قرآن کو محض ایک کتاب تبرک سمجھتے ہیں یا رسمی قرآن خوانی ہی کو بڑا اہم کام سمجھتے ہیں، بلا شبہ ان سب معاملات میں بھی قرآن کا فیض عام ہے، مگر اصل مقصود یہ نہیں بلکہ نزول قرآن کا مقصد انسانی فلاح و صلاح ہے۔ قرآن محض دعا و تعویذ یا ایصال ثواب ہی تک اسے محدود رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کو رائفل تھما دیا جائے تاکہ وہ دشمنوں کا خاتمہ کرے، مگر وہ اسے مکھی یا مچھر مارنے کی مشین سمجھ بیٹھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق بدلنے کا عزم ہو، یعنی قرآن سے صحیح طور پر اس وقت تک فائدہ ممکن نہیں جب تک اس ارادے کے ساتھ اسے نہ پڑھا جائے کہ قرآنی ہدایت کے مطابق خود کو بدلنا ہے۔ حق کی طلب رکھنے والا اسے پڑھے تو یہ فیصلہ کر لے کہ اپنی خواہشات ترک کر کے قرآنی تقاضے پر عمل پیرا ہونا ہے، خواہ اس کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ مثلا اگر وہ حرام طریقے سے اپنی روزی روٹی حاصل کر رہا ہے، اس کاروبار سے خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں اسے اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ اسے سوکھی روٹی پر قناعت کرنا پڑے۔ اسی طرح اپنے نظریہ و تصور کو قرآن کے تابع کرے، قرآن کو اپنے نظریہ کے تابع بنانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ مومن کے سارے افکار و خیالات کا سر چشمہ قرآن ہوتا ہے۔ اسی روش پر اس کی حیات و بقا کا راز ہے۔